اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، حضور کے عاشق، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اس سے پہلے بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کو نور آلریڈی موجود، پھر اللہ نے اپنے نور سے آقا کا نور بنایا، پھر ایک جشن منایا، پھر چراغاں ہوئی، اس میں درود و پاک پڑھا گیا، درود و سلام اپنے محبوب پر پڑھا گیا، بھیجا گیا، جو آج بھی اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور مومنوں کو بھی حکم ہے کہ درود و سلام پڑھا کرو۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضور بشر ہیں یا نور ہیں؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے۔ عاشقوں کا کہنا ہے کہ حضور نور ہے، کیونکہ ابھی جتنی بھی اس وقت باتیں ہوئیں وہ زمین پر ہوئی نہیں، میں نے کی نہیں ابھی تک، زمین والی باتیں تو کی نہیں، دنیا والی باتیں تو کی نہیں، سرے سے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی تک آسمانوں پر ہو رہی ہیں۔ میلاد آسمانوں پر، جشن آسمانوں پر، درود و پاک فرشتے کر رہے ہیں۔ دنیا تو ابھی انسان تو بنا ہی نہیں، انسان تو بھی بہت بعد میں بنے گا۔ تو اس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ تو شروع کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی کہ آسمانوں کی باتیں کی ہیں، ابھی تک دنیا میں حضور تو تشریف ہی نہیں لائے، جس سے میں یہ کہوں کہ بشر ہے۔ تو حضور اللہ کا نور ہے، نور اللہ، اللہ کا نور ہے۔ یہ بات تو بالکل صاف واضح ہو چکی، اور اس پر عاشقوں کا یقین ہے، اور عاشق اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کتابوں کا یقین نہیں، کتاب دنیا داری سکھاتی ہے۔ کتاب دنیا میں جب آئے تو اس کے بعد ہی کتابیں نازل ہوئی، اس کے بعد ہی کتابوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے کتابوں کا نزول نہیں تھا۔ آسمانوں کی باتیں ہیں، آسمانوں کا ذکر ہے، عاشقوں پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب کتابی جو باتیں ہیں وہ تو دنیا داری سکھاتی ہیں، دنیا دار کے لیے ٹھیک ہے، عشق نہیں سکھاتی۔ عاشقوں کا کتابوں سے کوئی مطلب نہیں۔ کتابوں سے دماغ روشن ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، کس طرح سے اپنے حق لینا ہے، کیسے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یہ سب کتابیں سکھاتی ہیں۔ کیونکہ دلائل جیسے عدالت ہے، عدالت گواہی چاہتی ہے، گواہی۔ تو عدالت کوئی بھی وکیل کھڑا ہو کہ 4 گواہ کسی کے خلاف کر دیتا ہے، چاہے وہ ہو
بیچارہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے سزا ہو جاتی، کیونکہ گواہی دے دی، گواہی مل گئی۔ تو اسی طرح کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہم کتابی نہیں ہیں، کتاب نہیں ہے، اپنا ہی لکھا ہے جو کچھ بھی لکھا ہے۔ دماغ شیطان کا گھر ہے، ٹھیک ہے، دماغ جو ہے شیطان کا گھر ہے، دل جو ہے اللہ کا گھر ہے۔ دماغ میں وسوسے جنم لیتے ہیں، دل وسوسوں کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کہ کوئی غلط کام جب تجویز دماغ میں آتی ہے تو دل کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ بالکل غلط ہے، انسانیت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، تو دل اس کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرنا۔ آگے یہ ہوتا ہے کہ عاشق لوگ اپنے محبوب کے عشق میں محو رہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے کرتے جھومتے ہیں، جھومتے جھومتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ ہوش نہیں رہتا۔ اب جب کوئی عاشق اس انداز سے بے ہوش ہوتا ہے، جھومتا ہے، جھوم کے بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس میں عقل شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں کتابوں والے جو علم رکھنے والے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، کیونکہ کتابوں والے ہوش میں رہتے ہیں، اور وہ جو بے ہوش عاشق پڑا ہوتا ہے اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے، یہ پاگل ہے۔ اس کو پتہ نہیں کیا کیا برا بھلا جو بھی کہتے رہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جس کا جتنا علم ہے، جتنا شعور ہے اپنے مطابق کہہ ڈالتے ہیں۔ لیکن عاشق جانتا ہے، اس کا محبوب جانتا ہے، کیونکہ دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے، انسان کے اختیار میں تو ہے ہی۔ اب نور اللہ نور ہے۔ جب کوئی ان باتوں کو نہیں مانتا تو نہ ہی اللہ کو فرق پڑتا ہے، نہ اس کے محبوب کو فرق پڑتا ہے، نہ ہی کسی عاشق کو فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عاشقوں کی باتیں ہیں۔ اللہ نور، اس کا محبوب نور، جس کو جو کرنا ہے کر لو، مجھے پتہ ہے کیا ہونا ہے۔ اب سنو، اللہ نور، محبوب نور، اللہ کی کائنات بھی نور۔ اللہ نے اپنی پوری کائنات بھی اپنے ہی نور سے بنائی۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے، شاید میرا خیال یقین ہے، شاید نہیں یقین ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ اللہ نے ساری کائنات جو بنائی اپنے ہی نور سے بنائی۔ اب کیا کریں، انسان کدھر جائے بتاؤ؟ پھر کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں، دنیا میں آئے، پیغام دیا اور چلے گئے، بس ابھی تک تو دنیا میں آئے نہیں ہیں، اور یہ سارے اہتمام ہو رہے ہیں، سارا اہتمام اللہ نے کیا۔
کس کے لیے کیا؟ اپنے محبوب کے لیے کیا، اپنے محبوب کے لیے کیا۔ اب اللہ نے جب پوری کائنات اپنے نور سے بنائی، سجائی، کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات کی ہر ایک چیز نور ہے، نوری ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز لے لو، آسمان نور، فرشتے نور، چاند ستارے نور، درخت، زمین نور، درخت نور، پودے، پھل، سبزیاں، یہ سب اللہ کا نور ہے یہ۔ اور اس کا استعمال کون کر رہا ہے؟ بڑی اہم سوال ہے، بہت ہی اہم سوال ہے۔ مٹی، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ مٹی نور کا استعمال کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مٹی کو اتنی عزت دے دی گئی کہ مٹی نور کا استعمال کر رہی ہے، اللہ کا استعمال کر رہی، اللہ کا استعمال کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ مٹی سے نور نکلتا ہے، مٹی نور ہے، یہ عاشقوں کا کہنا ہے۔ اور مٹی سے سونا نکلتا ہے، یہ کتابوں والوں کا کہنا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مٹی سونا اگلتی ہے، مٹی سونا اگلتی ہے۔ یہ دنیا بتاتی ہے کہ آپ محنت کرو، مٹی میں ہل چلاؤ، مٹی سونا اگلے گی، ہے جی۔ اور عاشق کہتے ہیں کہ نور اگلے گی، نور۔ ہم رزق کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، انسان مٹی کا بنا ہوا ہے۔ انسان جو ہے یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ انسان میں اور نور میں فرق ہے۔ نور نور ہے، روشن ہے، انسان مٹی کا ہے، اور مٹی میں واپس چلا جانا ہے، مٹی سے مٹی ہونا ہے۔ لیکن جو نور ہے وہ نور میں شامل ہو جائے گی، وہ مٹی میں شامل نہیں ہوتی۔ اب کتابوں کا خدا اور بات وہی آ جاتی ہے، عاشقوں کا خدا اور عاشق کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں ہر چیز کو، کتاب والے کی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، لکھی ہوئی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ باقی کائنات کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کتاب والوں کو۔ کچھ سائنسدان جنہوں نے کچھ کیا کہتے ہیں ریسرچ کی، کچھ معلومات کی، ریسرچ کی، ان کی ریسرچ کے بعد انہوں نے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کوئی طاقت تو ہے جو اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ کوئی طاقت تو ہے جس نے اس کائنات کی ایجاد کی، کوئی تو کریٹو ہے، کوئی تو کریٹر ہے۔ تو اس سے آج کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ، آج کا کیا، شروع سے ہی ہمیں یہی اسی بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ بحث کیا آ رہی ہے، میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور، کیونکہ اللہ نے ہی اپنے نور سے حضور کا نور بنایا۔ بحث یہ ہوتی ہے کہ بشر
بشر تو ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، صحیح بات ہے، آسمانوں پہ ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، دل اور دماغ الگ الگ کام کرتے ہیں۔ دماغ شیطانی کام کرتا ہے، دل صحیح کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب شیطان پورے انسان کے جسم میں جاتا ہے اور جب جانے کی کوشش کی، لیکن جب دل کے اندر اس طرف آیا تو اللہ نے منع کر دیا کہ بس تیری حدود ادھر ہی تک ہی تھی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو انسان کو تھوڑا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز کو سمجھنے سوچ کر، کتابوں سے بھی تھوڑا ہٹ کر بندہ خود بھی تھوڑا سوچے سمجھے، ریسرچ کرے۔ باقی میں کسی چیز کو غلط نہیں کہہ رہا، اللہ معاف کرے، غلط کہنا بھی نہیں چاہیے۔ کتابیں بعد میں اتاری گئیں، بعد میں اتری ہیں، پہلے نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ اس بات کو سمجھیں بس۔ تھینکس فار واچنگ، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ یہ آقا کے تعارف میں کچھ جو بھی ہم سے ہو سکا ہم کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دوستوں کو، سننے والوں کو اللہ پاک اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آقا کا غلام بنا دے اور غلام بن جاؤ بس۔ اور اس کو جو لائک جس نے کیا وہ لائک کرے، آگے سے آگے شیئر بھی کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور میں نے کہا تھا کہ یار مجھے اس کے نیچے انگلش دینی ہے، مجھے نہیں پتا کیسے آتا ہے، وہ کسی کو آتا ہے تو اس پہ تھوڑی سی محنت کر لے۔ تھینک یو، تاکہ انگلش پڑھنے والے بھی سمجھ سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ خوش رہو، آباد رہو۔